مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالہ كحفالۃ الشعیر او التمر، یعنی نیک لوگ ایک کے بعد دوسرا یک کے بعد دیگرے رخصت ہو جائیں گے اور پیچھے بھس رہ جائے گا، جیسے گندم اور جو کا بھس ہوتا ہے۔ اب بھس کیا ہے؟ اصل میں لوگ ہیں، اور لوگوں کو یہاں بھس کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ بھس کی ایک فطرت اور طبیعت ہے کہ جس طرف ہوا چلے بھس ادھر ہی اڑتا ہے، یعنی لوگ اتنے ہلکے ہو جائیں گے اور اتنے بے معنی اور بے وزن ہو جائیں گے کہ ایک وسوسے کی مار ہوں گے، ایک خوشامد کی مار ہوں گے، ایک ہنسی کی مار ہوں گے، ایک جھڑک کی مار ہوں گے، روب دار جملے کی مار ہوں گے، اور کسی شریر کے کسی دبدبے کی مار ہوں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ یعنی جدھر ہوا چلائے گی اڑتے جائیں گے، نہیں دیکھیں گے کدھر جا رہے ہیں، نہیں دیکھیں گے کہاں پہنچیں گے، غور نہیں کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی جدھر چل رہی ہیں ادھر چلتے جائیں گے، جو سن رہے ہیں آگے پھیلاتے جائیں گے، جو سنایا جا رہا ہے وہی سمجھتے جائیں گے، جو دکھایا جا رہا ہے اسے ہی حقیقت جانیں گے، یعنی اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس زمانے میں ان 100 اونٹوں کی مانند ہو جائیں گے کہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، کہ ان میں سے ایک بھی سواری کے لائق نہیں، یعنی کوئی آدمی قابل اعتبار نہیں رہے گا۔ صبح کے وقت آپ کہیں گے یہ قابل اعتبار ہے، شام کے وقت وہی ایسی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، آپ کا بھرم ٹوٹ جائے گا، اعتبار ٹوٹ جائے گا۔ لوگ اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ تھوڑی سی چیز پہ بک جائیں گے، یعنی آپ ان کو تولیں گے تو ان کا وزن بہت ہلکا ہوگا، اور تولنے سے مراد ان کو آزمانا ہے، یعنی جب ان پر کوئی آزمائش پڑے گی فوراً بدل جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے، ایمان چھوڑ دیں گے، غیرت چھوڑ دیں گے، سچائی چھوڑ دیں گے، حمیت چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی معمولی اغراض ہوں گی، معمولی باتیں، معمولی سے مشن، معمولی ذہن، اور ذہنی سطح نہایت کمزور۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقا بن لقا، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی مگر اس سے پہلے ایسے حالات ہوں گے کہ جنہیں تم معزز بناؤ گے وہ دراصل ذلیل ہوں گے۔ صرف وہ ذلیل نہیں ہوگا جسے تم معزز بناؤ گے، اس کا باپ بھی ذلیل ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمینے سیاستدان کا بیٹا کمینہ، ہزاروں لوگ ووٹ دے رہے ہیں، سیلفیاں بنوا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی نشستگاہ میں جگہ دے دیتے ہیں تو اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، اگر وہ کسی سے ہنس کے مل لیتے ہیں تو اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، یعنی وہ ہوں گے دراصل کمینے۔ وہ صرف کمینہ نہیں، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، یعنی کمینہ ابن کمینہ تم لوگوں میں معزز ابن معزز ہو جائے گا، تم اس کی عزت کرو گے، اس کے اقتدار کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے، سرمایہ کو دیکھ کے، جاگیر کو دیکھ کے، حکومت کو دیکھ کے، سیاستدان ہونے کی وجہ سے یا کسی بڑی پوسٹ پہ کسی بیوروکریسی میں بیوروکریٹ ہونے کی وجہ سے تم اس کی عزت کرو گے، لیکن دراصل وہ شخص اندر سے نہایت گھٹیا ہوگا۔ ایسے بہت سے گھٹیا لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس جاہ و جلال ہے، جاہ و حشمت، جاگیر ہے، سرمایہ ہے، حکومت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، لوگ پیچھے چل رہے ہوتے، حالانکہ ان کے ہاں لوگوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر وہ لوگوں کو تھوڑی سی اہمیت دے دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا حاصل ہو گیا، یا اس نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی نیکی کر دی کہ ہمیں ہنس کے بلایا۔ رسول کریم فرماتے ہیں کثرت ہو جائے گی ایسے کمینوں کی کہ جو دراصل کمینے ہوں گے، لوگ ابن لوگ، وہ اور ان کے باپ دادا اور ان کا خاندان اور وہ سارے کے سارے لوگ کمینگی کی چکی کے اندر پسے ہوئے ہوں گے، لیکن لوگ انہیں معزز بنا رہے ہوں گے، لوگ انہیں سر پہ چڑھا رہے ہوں گے، اور لوگ ان کے لیے واہ واہ کہہ رہے ہوں گے۔ یہ وہ قیامت کی علامتیں ہیں جو لوگوں کے بیچ شائع ہو جائیں گی۔
اور اس سے ہم پہچان سکتے ہیں اپنے دور کو، اپنے دور کے حالات کو اور لوگوں کو، کہ لوگوں کے اندر دراصل معزز کون ہے اور لوگوں کے اندر دراصل کمینہ کون ہے۔